بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 رمضان المبارک یوم شہادت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد مناف، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا لقب حیدر ہے۔ آپ کی پیدائش بعثت نبوی سے 10 سال قبل کی ہے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے علاوہ صحابہ کرام میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سب سے افضل صحابی ہیں۔ آپ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن ہے۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اپنی لاڈلی دختر کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بلند ترین اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علی بن طالب رضی اللہ عنہ اس قدر اہم شخص تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحیح بخاری 4416 نمبر حدیث، جلد نمبر 6۔ مومنین کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت دین و ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ان سے محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی شخص مومن کہلانے کا اس وقت تک حقدار نہیں جب تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہ رکھے۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پاک یوں پیش کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور ہر جاندار چیز کو پیدا فرمایا، کہ نبی امی نے مجھ سے تاکیداً کہا تھا کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق کے سوا کوئی مجھ سے بغض نہ رکھے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان۔ سیدنا علی بن ابی طالب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عظیم مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت بااعتماد رفیق ہیں، اور اسی لیے فرامین نبوی میں درج ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میرے بعد ہر مومن کا دوست ہے علی۔ ترمذی کتاب المناقب۔ جس شخص کے ساتھ میں دوستی رکھتا ہوں اس سے علی بھی دوستی رکھتا ہے۔ ترمذی کتاب المناقب۔ سیدنا علی کشادہ دل اور کشادہ ذہن تھے۔ آپ نے کھلے دل سے اپنے ساتھیوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے اور گٹلی کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو فاضل مومن ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض رکھے گا جو بدبخت اور مارک بد مذہب ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی محبت تقرب الہی کا سبب ہے، اور ان سے بغض و نفرت رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بھائیوں، 2 وزیروں اور 2 ساتھیوں اور قریش کے 2 سرداروں اور مسلمانوں کے 2 باپوں کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے لا تعلق ہوں جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور اس پر انہیں سزا دوں گا۔ کنز العمال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق والوں سے کہا، جس طرح تم پہلے فیصلے کیا کرتے تھے اب بھی کیا کرو، کیونکہ میں اختلاف کو برا جانتا ہوں۔ اس وقت تک سب لوگ جمع ہو جائیں یا میں بھی اپنے ساتھیوں کی طرف دنیا سے چلا جاؤں، یعنی ابو بکر و عمر کی طرف۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ عام لوگ جو حضرت علی سے روایات شیخین کی مخالفت میں بیان کرتے ہیں وہ قطعاً جھوٹی ہیں۔ صحیح بخاری فضائل اصحاب النبی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذات اوصاف حمیدہ کا مجمع تھی۔ آپ کے اندر ساری اچھی خوبیاں مثلاً امانت، دیانت، زہد و تقوی وغیرہ موجود تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لسان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہید کا درجہ بھی عطا کیا گیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرا کی ایک چٹان پر تھے۔ چٹان نے حرکت کی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے رہو، کیونکہ تم پر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔
صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ۔ کوفہ میں نماز فجر کے وقت بدبخت عبد الرحمن بن ملجم اور اس کے ساتھی شبیب بن حجرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاری زخم آیا۔ 3 دن بعد 62 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ کوفہ کے عظمی نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔